خود امیر اہل سنت نے فرمایا کہ جب آپ شہید مسجد میں امام تھے تو ایک پارٹی آئی اور وہ پارٹی مسجد کو مال دیتی تھی، مالی تعاون کرتی تھی، تو اس کو آپ کی قرات اچھی نہیں لگ رہی تھی تو کمیٹی سے سیٹنگ کر کے آپ کو فارغ کروا رہا تھا، اور پھر نمازیوں نے ساتھ دیا اور آپ کی امامت بحال ہوئی۔ تو جب اتنی بڑی شخصیت کے ساتھ یہ ہوا، الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ سوشل میڈیا کے ناظرین، آج بڑا ہی اہم مسئلہ لے کر میں آیا ہوں، اور یہ مسئلہ بہت زیادہ شدت کے ساتھ بالخصوص ہم اہل سنت کے اندر میں محسوس کرتا ہوں کہ ہماری مساجد کے ائمہ، مؤذنین، خادمین اکثر اعتبار سے یہ مظلوم طبقہ ہے، اور تھوڑی سی بات ہوتی ہے جس پر امام کو مسجد سے فارغ کر دیا جاتا ہے، یا مؤذن کو، یا خادم کو، یا کسی وقف کے مدرسے کے اجیر کو فارغ کر دیا جاتا ہے، جبکہ اس کی شرعی غلطی بھی نہیں ہوتی۔ وجہ کیا ہوتی ہے بھائی؟ مسجد کی انتظامیہ کو وہ امام پسند نہیں آ رہا، وہ خطیب پسند نہیں آ رہا، یا اس نے کوئی ایسی حق کی بات کر دی جو ان کے مفاد میں نہیں ہے، ان کے خلاف ہے، تو اس کو فارغ کر دیا۔ اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جناب ہم نے 12 مہینے کا اجارہ کیا ہے، جب 12 مہینے کا اجارہ پورا ہو گیا تو اب امام سے ہم اگلا اجارہ کریں یا نہ کریں، امام فارغ ہے۔ یاد رکھیں، اس حوالے سے شرعی حکم اور شرعی اصول یہ ہے کہ کوئی بھی شخص جو وقف کا اجیر ہے اس کو بغیر کسی شرعی غلطی کے فارغ نہیں کیا جا سکتا، چاہے مسجد کا متولی ہو، مسجد کے نمازی ہوں، کوئی مخیر صاحب ہوں جو بہت تعاون کر رہے ہیں مسجد کے ساتھ یا مدرسے کے ساتھ، یا محتمم ہیں یا بانی ہیں، کوئی بھی کسی بھی اجیر کو بغیر شرعی وجہ کے فارغ کرتا ہے تو یہ ناجائز اور حرام ہے۔ چنانچہ بالخصوص ائمہ کے حوالے سے ہم سنیں گے، اور اس میں بالعموم سارے وقف کے اجیر آ جائیں گے، جیسے مدارس کے جو مدرس ہوتے ہیں یہ ہو گئے یا دیگر ہو گئے۔ اس حوالے سے ایک اصول جو فقہاء نے اپنی کتب کے اندر بیان کیا، علامہ سید محمد امین ابن عابدین شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ المتوفی 1252 سنہ ہجری، آپ نے بھی اپنی کتاب تنقیح فتاوی حامدیہ کے اندر اس بات کو واضح طور پر لکھا۔ آپ یہ بات لکھتے ہیں کہ جو بھی صاحب وظیفہ ہے اس کو فارغ نہیں کیا جا سکتا۔ چنانچہ فرماتے ہیں قد صرح العلماء بأنه لا يجوز عزل الناظر ولا عزل صاحب وظیفة ما بغیر جنحة وللقاضی ابقاؤه على وظیفته۔ فرما رہے ہیں کہ علماء نے اس بات کی تصریح کی ہے کہ جو کسی بھی وقف کی جگہ کا متولی ہوتا ہے یا اجیر ہوتا ہے، صاحب وظیفہ ہوتا ہے، اس کو بغیر شرعی غلطی کے معزول نہیں کیا جا سکتا۔ اور جو قاضی شرع، قاضی وقت بھی ہوگا، جیسے پرانے زمانے میں سلطان کے ماتحت قاضی ہوتا تھا جو پورے علاقے کے، پورے شہر کے مسائل کو حل کرتا تھا، اور اس کا حل کردہ مسئلہ واجب العمل ہوتا تھا کیونکہ وہ عین شریعت کے مطابق کرتا تھا، تو قاضی پر یہ واجب ہے کہ قاضی ایسے صاحب وظیفہ شخص کو اس کے اجارے پر باقی رکھے، اس کو نکالنا ناجائز اور گناہ ہے۔ لیکن ہمارے یہاں بعض انتظامیہ کے اندر فرعون صفت لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ جناب ہم جو بولیں گے وہی ہوگا، ہمارا جو فیصلہ ہوگا وہی ہوگا، اور تھوڑی سی بات پر امام کو فارغ کر دیا، تھوڑی سی بات پر مؤذن کو فارغ کر دیا، یہ صریح ظلم ہے، زیادتی ہے، ناجائز اور حرام ہے۔ اس حوالے سے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فتاوی رضیہ شریف کی 6 جلد کے اندر صفحہ نمبر 582 پر آپ سے سوال ہوا کہ کیا فرماتے ہیں علماء دین اس مسئلے میں کہ زید قدیم الایام سے ایک مسجد کا پیش امام تھا، اب بعض اہل محلہ نے اس سے برخلاف ہو کر ایک دوسرے امام کو کھڑا کر دیا ہے، اس امام کو فارغ کیا، دوسرے امام کو کھڑا کر دیا ہے، اور اس سے پہلے امام میں کوئی عیب شرعی جس سے وہ معزول ہو سکے نہیں پایا گیا۔ پہلے امام میں کوئی عیب نہیں تھا، دوسرے امام کو کھڑا کر دیا، اور پہلا امام ثانی کے کھڑا کرنے پر ناراض ہے اور کہتا ہے کہ میری اجازت کے سوا اس کے پیچھے نماز مکروہ ہے۔ کیا اس امام اول کا یہ کہنا ٹھیک ہے کہ امام ثانی کے پیچھے نماز مکروہ ہے یا نہیں؟ یہ سوال ہوا امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے 16 رجب المرجب 1337 سنہ ہجری۔ تو آپ اس کے جواب میں فرماتے ہیں کہ اگر واقعی میں امام اول نہ وہابی ہے، نہ غیر مقلد، نہ دیوبندی، کیونکہ اہل سنت کے حوالے سے مسئلہ پوچھا گیا اور آپ اہل سنت کے بہت بڑے عالم ہیں، تو آپ نے اس لیے یہ اصول واضح بیان کیا کہ وہ بد مذہب نہ ہو، المختصر یہ، تو نہ کسی قسم کا بد مذہب، کوئی بھی بد مذہبی اس میں نہیں ہے۔ فرما رہے نہ اس کی طہارت یا قرات یا اعمال وغیرہ کی وجہ سے کوئی وجہ کراہت موجود ہے، تو بلا وجہ اس کو معزول کرنا ممنوع ہے، حتیٰ کہ حاکم شرع کو بھی اس بات کا اختیار نہیں دیا گیا۔ پھر دلیل میں لکھتے ہیں کہ رد المختار میں ہے، یعنی فتاوی شامی میں ہے
لیس للقاضی عزل صاحب وظیفۃ بغیر جنحۃ، کہ جو قاضی وقت ہے اس کے لیے بھی صاحب وظیفہ کو معزول کرنا جائز نہیں ہے بغیر اس کی غلطی کے۔ فرما رہے ہیں اور اگر واقعی میں اس میں کوئی وجہ قرات ہے تو اس کی امامت مکروہ ہے اور اس کی نماز نامقبول۔ صحیح احادیث میں ہے ثلاثۃ لا ترفع صلاتهم فوق اذانهم شبرا، کہ 3 بندے ایسے ہیں جن کی نماز ان کے سر سے ایک بالش اوپر بھی نہیں ہوتی۔ وعد منهم من اما قوما وهم له کارہون، اور نبی پاک علیہ السلام نے ان میں سے کس کو شمار کیا؟ اس بندے کو بھی شمار کیا جو کسی قوم کی امامت کرتا ہو اور قوم اس کو شرعی غلطی کی وجہ سے ناپسند جانتی ہو، اور اگر اس میں کوئی وجہ فساد نماز ہے، مثلا غیر مقلد یا دیوبندی یا غیر صحیح القرات یا غیر صحیح القرات ہونا، جب تو ظاہر ہے کہ اس کی امامت فاسد اور اس کے پیچھے نماز باطل محض، اس کا معزول کرنا فرض ہے۔ آپ دیکھیں اس فتوے میں بھی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے واضح طور پر یہ لکھا کہ ایسے امام کو نکالنا جائز نہیں ہے جس کی کوئی شرعی غلطی نہ ہو۔ ہاں اگر کوئی شرعی وجہ ہے تو پھر اس کو نکالا جا سکتا ہے۔ اسی طرح امام اہل سنت نے 6 جلد میں ہی صفحہ نمبر 614 پر ایک سوال کے جواب میں جہاں امام کی واقعی میں شرعی غلطیاں تھیں تو فرمایا ضرور معزول کر سکتے ہیں، بلکہ ان حرکات پر اس کو معزول کرنا ہی چاہیے۔ کیوں؟ فرمایا لا يعزل صاحب وظیفۃ الا بجنحۃ، کیونکہ اصول یہ ہے جو فقہا نے بیان کیا کہ کسی بھی صاحب وظیفہ کو بغیر کسی شرعی غلطی کے فارغ نہیں کر سکتے، لیکن فرما رہے ہیں وَهَذِهِ جَنْحَةٌ، اور یہاں جو سوال میں اس کی حرکتیں بیان کی گئی ہیں یہ واقعی میں ایسی غلطیاں ہیں جن پر اس کو نکالنا درست ہے، لہذا نکالا جائے گا۔ لیکن امام اہل سنت نے ایک اور مقام پر کیا فرمایا، آگے ہی صفحہ نمبر 615 کے اوپر ایک سوال کے جواب میں کیا فرماتے ہیں؟ سوال ہوا کہ کیا فرماتے علماء دین اس مسئلے میں کہ راب گڑھ میں 2 مسجدیں ہیں، جن میں سے ایک مسجد کا متولی جو روزہ نماز کا پابند نہیں ہے، اس نے ایک پیش امام جو قوم کا صدیقی، علم کا حافظ اور مولوی حکیم مقرر تھا، اس کو متولی نے بلا وجہ الگ کر دیا۔ یہ جو میں نے ابتدا میں آپ کو کہا نا کہ متولی بس اپنی مرضی سے فارغ کر دیتے ہیں، تھوڑی سی بات ان کو بری لگی تو فارغ کر دیا۔ ہم ایسے ائمہ کو جانتے ہیں، ہمارے بعض شاگرد جن کو بغیر کسی شرعی غلطی کے صرف اور صرف اس وجہ سے کہ متولی کی وہ آؤ بگت نہیں کرتا تھا، متولی کے سامنے وہ زیادہ عاجزی نہیں کرتا تھا، وہ لپٹی چپڑی باتیں نہیں کرتا تھا بلکہ سیدھی اور صاف ستھری بات کرتا تھا، ہر ایک کو اس کی حیثیت کے مطابق دیکھتا تھا، اس کو فارغ کر دیا۔ یہ آخرت میں کیا جواب دیں گے؟ انہیں مسجد کی خدمت کے لیے مقرر کیا گیا تھا، لیکن یہ غاصب اور ظالم بن کر ائمہ کے اوپر ظلم کر رہے ہیں۔ ان میں اچھے لوگ بھی ہیں، ہمیں ان کا انکار نہیں ہے، لیکن ان کی تعداد بہت کم ہے، آٹے میں نمک کے برابر۔ لہٰذا مسجد انتظامیہ ہو یا امام ہو یا مؤذن ہو یا خادم ہو، کوئی بھی شخص ہو، ہر ایک شریعت کا پابند ہے اور ہر ایک سے شریعت کے اصولوں کے مطابق سوال کیا جائے گا۔ اعلیٰ حضرت سے مزید کیا پوچھا گیا؟ فرمایا گیا کہ اس کو متولی نے بلا وجہ الگ کر دیا، اور بجائے اس کے بلا رائے مقتدیوں کے دوسرا امام جو صرف حافظ اور قوم کا قصاب ہے اور ہنوز ان کے یہاں پیشہ جاری ہے مقرر کر دیا، یعنی دوسرے بندے کو رکھ لیا جس کا پیشہ یہ تھا، جس پر میں نے، اب جو سائل ہے وہ کہہ رہا ہے میں نے متولی صاحب سے پوچھا کہ سابق پیش امام کس قصور پر علیحدہ کیے گئے، تو متولی عبدالصمد صاحب نے بہت غصے کے ساتھ جواب دیا، وہ کہتا ہے ہماری مسجد ہے، ہم جو چاہیں سو کریں۔ یہاں بھی یہی ہوتا ہے کہ بھائی ہم جو چاہیں کریں، کوئی ہم سے سوال نہیں کر سکتا، سوال تو قبر میں ہوگا اور آخرت کے دن ہوگا، لہذا ڈر جانا چاہیے، خوف کرنا چاہیے۔ یہ طبقہ ویسے ہی مظلوم ہے، ان پر ظلم اور زیادتی جو کرے گا قیامت کے دن سخت پکڑ کا شکار ہوگا۔ فرمایا کہ وہ کہتا ہے کہ ہم جو چاہیں سو کریں، مقتدی پوچھ نہیں سکتے ایسے امام کے پیچھے اور ایسی مسجد میں نماز جائز ہے یا نہیں۔ حالات فرماتے ہیں اگر پہلا امام معاذ اللہ بد مذہب ہو تو اس کا معزول کرنا اشد ضروری تھا، اور اگر دوسرا بد مذہب ہے تو اس کا مقرر کرنا حرام ہوا اور معزول کرنا لازم ہوا۔ یوں ہی ان میں جو قرآن مجید غلط پڑھتا ہو یا طہارت صحیح نہ کرتا ہو اس کا معزول کرنا حرام ہوا۔ فرما رہے ہیں اس کا معزول کرنا فرض ہے، ایک ہو یا دونوں، اور اگر صحت مذہب و قرات و طہارت میں بقدر جواز نماز ہیں، یعنی نماز صحیح پڑھا سکتا ہے، عقیدہ بھی صحیح ہے، فرما رہے ہیں اور امام وظیفہ پاتا ہے، اجارے پر ہے، وقف کا اجیر ہے، تو کیا فرماتے ہیں تو بلا قصور پہلے کو معزول کرنا گناہ ہوا، ناجائز گناہ ہوا، کہ بلا وجہ ایذائے مسلم ہے کہ لا يعزل صاحب وظیفۃ بغیر جنحۃ، کسی بھی صاحب وظیفہ کو بغیر اس کی غلطی کے فارغ نہیں کر سکتے۔ فرمایا اور متولی کا کہنا کہ مسجد ہماری ہے، ہم جو چاہے کریں، محض باطل ہے۔
باطل ہے، مسجدیں اللہ عز و جل کی ہیں، ان المساجد للہ فلا تدعوا مع اللہ احدا، فرمایا یقیناً مسجدیں اللہ ہی کی ہیں تو اللہ کے ساتھ کسی کی بندگی نہ کرو، اس میں وہی کیا جائے گا جو حکم شرع ہے، اور اس کا یہ زعم باطل ہے کہ مقتدی پوچھ نہیں سکتے، بلکہ امام اور مؤذن مقرر کرنے میں متولی کا اختیار نہیں، جبکہ خود بانی مسجد اس کے اقارب میں نہ ہو۔ امام و مؤذن کے نصب کرنے میں یعنی مقرر کرنے میں پہلا اختیار بانی کا ہے، یعنی جس نے مسجد بنائی اپنے پیسوں سے، پھر اس کی اولاد اور اقارب کا ہے، اور دوسرا اختیار مقتدیوں کا ہے۔ ہمارے ہاں مقتدیوں سے تو پوچھا نہیں جاتا، اور امام کو فارغ کرنے میں بھی کوئی شرعی رہنمائی اکثر مسجدوں کی انتظامیہ نہیں لیتی، جب تک امام سے بنی ہوئی ہے تب تک اس کو رکھا ہوا ہے، جب امام سمجھ نہیں آیا اس کو فارغ کر دیا۔ یہ شرعاً جائز نہیں ہے، ناجائز اور حرام ہے۔ اس میں عوام اہل سنت کو چاہیے کہ آپ کی مسجد کے کسی بھی امام کے ساتھ، کسی بھی مسجد کے امام کے ساتھ اگر ظلم یا زیادتی ہو رہی ہے تو اس کا مسئلہ لے کر دارالفتہ میں جائیں، کیونکہ انتظامیہ میں بھی اکثر بے علم لوگ ہوتے ہیں جو عالم نہیں ہوتے، وہ کیسے فیصلہ کر سکتے ہیں؟ لہٰذا کسی بھی مسجد میں امام کو معزول کرنا ہے تو کسی بھی قریبی صحیح العقیدہ اہل سنت کے دارالفتہ میں لے جائیں اور وہاں جا کر شرعی رہنمائی لیں، پھر جو شرعی حکم بیان کیا جائے اس کے مطابق عمل کیا جائے۔ 16ویں جلد میں امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک اور بڑے پیارے انداز سے بات بیان کی۔ سوال ہوا کہ متولی مسجد کو یہ حق حاصل ہے کہ امام مسجد کو بغیر کسی عذر شرعی کے خارج کر دے؟ تو اعلیٰ فرماتے ہیں بغیر عذر شرعی کے امام کو خارج کرنے کا متولی وغیرہ، یعنی چاہے متولی ہو یا اس کے علاوہ کوئی اور ہو، کسی کو بھی حق نہیں ہے۔ فرمایا در مختار میں ہے لا يجوز عزل صاحب وظیفۃ بغیر جنحۃ، کہ جو صاحب وظیفہ ہے اس کو بغیر کسی غلطی کے فارغ کرنا جائز نہیں ہے۔ اب یہاں تو یہ کہتے ہیں کہ جناب امام ہمارا نوکر ہے، امام ہمارا نوکر ہے، حالت فرما رہے ہاں نوکر ہے، امام تمہارا نوکر ہے، لیکن کس معنی میں نوکر ہے، کس معنی میں خادم ہے؟ اسی فتوے میں حالات دوسرا سوال جو ہے، سوال کا دوسرا جز، اس کے جواب میں کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں امام اگر کسی قوم کا تنخواہ دار ہے تو وہ ان کا نوکر ضرور ہے، مگر خدمتگار نہیں ہے بلکہ مخدوم، مگر نہ خدمتگار بلکہ مخدوم، جیسے علماء و قضاء و سلاطین کے بیت المال سے وظیفہ پاتے ہیں مگر وہ رعایا کے خدمتگار نہیں ہو سکتے۔ حدیث پاک میں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اجعلوا ائمتکم خیارکم فانہم وفدکم فیما بینکم وبین ربکم، فرمایا امام کس کو بناؤ؟ تم میں سے جو افضل اور بہترین لوگ ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ تمہارے اور رب کے درمیان وہ واسطہ ہیں، وفد ہیں، اس کی حیثیت رکھتے ہیں۔ فرمایا ہاں بئی معنی امام و علماء و قضاء و سلاطین سب خادم ہو سکتے ہیں، کہ اصول ہے سید القوم خادمہم، حدیث پاک ہے کنز المال کی، کہ کسی قوم کا جو سردار ہوتا ہے وہ ان کا خادم ہوتا ہے، یعنی اسے قوم کے آرام اور تربیت کی ہر وقت ایسی فکر چاہیے جیسے خادم کو مخدوم کے کام کی فکر ہوتی ہے، آقا کے کام کی فکر ہوتی ہے۔ تو لہٰذا یہ امام اہل سنت کے فتاویٰ بھرے پڑے ہیں فتاوی رضویہ شریف کے اندر کہ امام کو بغیر شرعی وجہ کے فارغ نہیں کر سکتے۔ تو انتظامیہ کے وہ احباب یا بعض نمازی جن کو لگتا ہے کہ جناب ہمیں امام کی آواز مزے کی نہیں لگ رہی، قرات مزے کی نہیں لگ رہی، ہماری محفل میں کیوں نہیں آیا، ہم نے گھر میں دعوت دی تھی ختم پر کیوں نہیں آیا، فاتحہ پر کیوں نہیں آیا، یہ کیوں نہیں کیا، وہ کیوں نہیں کیا، یہ معیار نہیں ہے، معیار شریعت اسلامی ہے۔ خود امیر اہل سنت نے فرمایا کہ جب آپ شہید مسجد میں امام تھے تو ایک پارٹی آئی اور وہ پارٹی مسجد کو مال دیتی تھی، مالی تعاون کرتی تھی، تو اس کو آپ کی قرات اچھی نہیں لگ رہی تھی تو کمیٹی سے سیٹنگ کر کے آپ کو فارغ کروا رہا تھا، اور پھر نمازیوں نے ساتھ دیا اور آپ کی امامت بحال ہوئی۔ تو جب اتنی بڑی شخصیت کے ساتھ یہ ہوا کہ جو اپنے نمازیوں کی خبر گیری بھی کرتے ہیں، سب کچھ سارے معاملات، بس کیا ہے بھائی اس پارٹی صاحب کو ان کی قرات اچھی نہیں لگ رہی، بڑا قاری چاہیے، بڑا قاری چاہیے، تو امام رکھتے وقت اس چیز کو دیکھا جائے، لیکن جب رکھ لیا امام صاحب وظیفہ ہے اب اس کو فارغ نہیں کر سکتے، کیونکہ اس کے بیوی بچوں کا جو کھانا پینا ہے وہ اس کے اجارے پر موقوف ہے، اس کو اگر فارغ کریں گے تو یہ دوہرا ظلم ہوگا، ایک تو اس سے اس کا رزق چھین رہے ہیں اور دوسرا بغیر شرعی وجہ کے اس کو فارغ کر رہے ہیں، تو لہٰذا ہرگز اس کی اجازت نہیں ہے۔ تو لہٰذا جو انتظامیہ ہیں وہ اس بات کی احتیاط کریں، امام مؤذن خادم کو بھی چاہیے کہ وہ بھی اپنی ذمہ داریاں صرف یہ نہ سمجھیں کہ یہ فرض ہے یا واجب ہے تو ہی میں نے کرنا ہے، بلکہ اچھے اور بہترین انداز سے قوم کی خدمت کریں،
اس نیت کے ساتھ ہم نے اس قوم کی اصلاح کرنی ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔